السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک سوال ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ جو قبر کے اندر معاملات ہوتے ہیں، قبر کے اندر عذاب کا، جزا کا، سزا کا ایک تعلق ہے، جبکہ ابھی نتائج تو سامنے نہیں آئے، جبکہ ابھی حساب کتاب تو نہیں ہوا۔ حساب کتاب تو فائنلی قیامت والے دن ہوگا۔ قیامت والے دن حساب ہوگا، پھر اس کا نتیجہ آئے گا، پھر رزلٹ ہوگا، اس کے بعد پھر عذاب یا جزا سزا جو بھی ہونی چاہیے وہ بعد کے اندر ہو۔ لیکن ابھی وہ قیامت کا دن نہیں آیا، ابھی بندے کا حساب مکمل نہیں ہوا، ابھی نتیجہ نہیں آیا، لیکن پہلے سے ہی قبر کے اندر عذاب کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ تو اس کے متعلق آپ حضرات ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو اس کے جوابات دی ہیں وہ بھی جواب سنیے، اور آخر کے اندر میں بھی چند ایک جواب آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کو بھی ضرور سن کر جائیے گا۔ یہ ذرا سماعت کیجیے۔ بینگ مسلم ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ڈے آف ججمنٹ ہے۔ اس دن ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ ڈکلیئر ہوگا کہ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ، ہو ڈیزرو جنہ اینڈ ہو ڈیزرو جہنم۔ لیکن قبر میں پھر جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے، قبر میں عذاب کیوں ہونا ہے بیفور دی ڈے آف ججمنٹ؟ ابھی رزلٹ ڈکلیئر ہونا ہے قیامت کے دن، تو قبر میں عذاب پھر کیوں ہونا ہے؟ اگر کوئی گناہ گار ہے تو قبر جنت کے باغیچے میں باغیچہ کیوں ہے؟ یہ پہلے کیوں ڈکلیئر ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یوم القیامہ میں ہر ایک کو پتہ لگے گا انہوں نے کیا گناہ کیے، کیا اچھا کام کیے، کیا وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، تو یہ قبر کے عذاب کیوں؟ میں اس کی مثال دوں گا۔ جب آپ کبھی پڑھتے اسکول میں یا کالج میں، ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام، اور اس کا جواب ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئیں گی۔ فائنل ریکمپنس، جو فائنل ریکمپنس وہ ہوئے گا یوم القیامہ میں، آن دی ڈے آف ججمنٹ۔ اگر کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے، وہ سفلتا پاتا ہے، نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے۔ تو آیت میں صاف ذکر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت، ہر نفس موت کو چکیں گی، اور فائنل حساب کتاب ہوگا یوم القیامہ پہ۔ اور جو انسان جہنم کی آگ سے بچے گا اور جنت میں جائیں گا وہ سفلتا پائیں گا، نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے۔ مطلب ٹوٹل فائنل حساب کتاب آخرت میں۔ جس طریقے سے ہم جب کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام، ایک ہوتا ہے ٹرمینل ایگزام، برابر؟ ٹرمینل ایگزام ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ ہوتا ہے ویکلی ٹیسٹ۔ تو جب بھی آپ کوئی بھی چیز اچھا یا برا کرتے ہیں، آپ کو اس کا پنشمنٹ، اس کی جو سزا یا جزا، آپ اچھا کام کیے اس کا جزا، یا برا کام کیے اس کی سزا، 3 جگہ مل سکتی ہے، ایک دنیا میں، دوسری برزخ میں، اور ایک آخرت میں۔ 3۔ آپ نے کچھ غلط کیے، اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو سزا دے سکتا ہے۔ آپ نے اچھا کام کیے، اس دنیا میں ریوارڈ دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سزا برزخ میں دے یا ریوارڈ برزخ میں دے، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دے، سب سے اچھا آخرت ہے۔ تو جو بھی آپ غلط کرتے ہیں، آپ ٹوٹل کریں گے، اس کی سزا دنیا، قبر اور آخرت میں ملائیں گے، ٹوٹل صحیح رہیں گے۔ کوئی بھی اچھا کام کریں گے، اس کا ریوارڈ دنیا میں مل سکتا ہے، آخرت میں، قبر میں اور آخرت میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی غیر مسلم ہیں، وہ جو بھی اچھائی کرتے اس کو دنیا میں اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے۔ ایک مشرک ہے جو شرک کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھے کام کرتا ہے، دنیا میں اس کی ریوارڈ مل جاتا ہے، تو وہ آخرت میں اللہ سے کمپلین نہیں کر سکے گا مجھے تو انعام ملا نہیں۔ مثال کے طور پہ مدر ٹریسا، اس کو بڑے بڑے ایوارڈ ملے، اچھا کام کی، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا تم نے اچھا کام کیے، تم کو شہرت مل گئی، تم کو پورا ریوارڈ دنیا میں ملا۔
جو غلط کام کیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سزا یہاں نہیں بھی ملے. کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے اسمگلر ہے, ڈاکو ہے, اپنی زندگی اچھے عیش و آرام سے دنیا میں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولا چلو تم کو سزا یہاں نہیں دوں گا, قبر میں دوں گا اور آخرت میں دوں گا, یا صرف آخرت میں دوں گا. تو وہ سمجھتا ہے کہ ارے میں تو بہت تیر مارا, غلط کام کیا, مشرک ہے, ڈاکہ ڈالا, لوگ کا قتل کیا, دنیا میں کچھ نہ اس کو پنشمنٹ ملی. پنشمنٹ مل سکتی ہے قبر میں اور آخرت میں. تو یہ کہنا کہ آخرت میں پنشمنٹ ملیں گی تو قبر میں کیوں مل رہی ہے, آپ ٹوٹل کریں گے تو صحیح رہیں گا. ہو سکتا ہے کہ پارٹ آپ کو دنیا میں ملی, پارٹ سزا آپ کو قبر میں ملی, باقی کی ملے گی آخرت میں. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو سزا ملی نہیں جو غلط کام کیا آپ نے, ہو سکتا ہے قبر میں بھی نہ ملی تو پوری ملیں گی آخرت میں. تو ٹوٹل صحیح ہے یہ, ہاں, لیکن ڈبل سزا نہیں ملیں گی. ڈبل مطلب آپ کو ملنا چاہیے 100 پوائنٹس کی سزا. ہو سکتا ہے کہ 2 پوائنٹ دنیا میں ملیں گا, 8 پوائنٹ قبر میں, 90 پوائنٹ آخرت میں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا 100 پوائنٹ دنیا میں بھی, 100 پوائنٹ قبر میں بھی, 100 پوائنٹ آخرت میں. یہ غلط ہے. تو اگر 100 پوائنٹ کی سزا ملنا چاہیے, آپ کو کچھ پوائنٹ دنیا میں ملیں گے, کچھ پوائنٹ قبر میں, باقی ملیں گے آخرت میں. جو لوگ, اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ دنیا جو ہے ایک مسلم کے لیے قید ہے اور ایک کافر کے لیے جنہ ہے. تو ایک غریب یہودی پھٹیلے چٹیلے کپڑے پہن کے, حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ, ان کے پاس آتے ہو, بولتے یہ حدیث کی کیا معنی ہے, میں تو غریب ہوں اور آپ کے رسول کہتے ہیں کہ کافر کے لیے, اور میں کافر ہوں, کافر کے لیے دنیا جنت ہے, میں غریب ہوں, میرے کپڑے پھٹے, کہاں جنت ہے؟ آپ کے لیے, آپ مسلم ہیں, آپ کے لیے قید ہے, آپ تو عیش و آرام کرے, کہاں قید ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں, جواب دیتے ہیں حافظ حجر اسقلانی کہ مسلمان جانتا ہے کہ جو اسے آخرت میں ملے گا وہ جنت, وہ اتنا عظیم ہے کہ اگر آپ دنیا کے سب سے امیر انسان بھی ہو, وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, یہ قید ہے. آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہو, سب سے طاقتور ہو, سب سے بڑے راجا ہو, لیکن جو آپ کو جنت میں انعام ملے گا وہ اس دنیا کے مقابلے میں قید ہے. اور اگر وہ کافر یہ جانے کہ آخرت میں اس کو جو سزا ملیں گی, یہاں چاہے وہ بدترین سے بدترین انسان ہو, سب سے غریب ہو, سب سے بھوکا, پھر بھی آخرت کے اندر جو سب سے کم آگ آپ کے تلوے کے نیچے رہیں گی تو آپ کا بھیجا ابلے گا, سب سے چھوٹی آگ. تو اگر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا آپ کو پنشمنٹ, سزا ملیں گی آخرت میں, اس دنیا میں آپ سب سے بدترین انسان بھی رہیں گے, پھر بھی آپ کے لیے جنت ہے, تو یہ تشریح اس کی. تو ٹوٹل فائنل ریکمپنس آخرت میں ہے, ٹوٹل پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ دنیا, قبر اور آخرت ہے. ہوپ نان سے تو ناظرین, آپ حضرات نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے جواب کو مکمل ذہن نشین کر لیا ہوگا. میں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ قبر کا عذاب قیامت کے اعتبار سے ایک الگ مرحلہ ہے. مرنے کے بعد انسان عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے. برزخ میں سوال و جواب اور نعمت یا عذاب کا آغاز ہو سکتا ہے, جبکہ قیامت کے دن تمام انسانوں کا مکمل اور آخری حساب ہوگا. نمبر 2, قبر کا عذاب ابتدائی جزا یا سزا ہے. ایسے دنیا میں کسی مجرم کو مقدمے سے پہلے کچھ نہ کچھ سزا مل جاتی ہے, حراست میں لے لیا جاتا ہے, یا اس کو اپنے پاس ہتھ کڑی لگا لی جاتی ہے. اسی طرح قبر میں ملنے والا عذاب یا راحت وہ آخری فیصلے سے پہلے کی حالت ہے, جبکہ آخری فیصلہ جو ہوگا وہ قیامت والے دن ہوگا. نمبر 3, احادیث مبارکہ میں قبر کے عذاب کا تذکرہ ملتا ہے. نبی اکرم شفیع معظم حضور پرنور آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں فرشتے سوال جواب کرتے ہیں, اور بعض لوگوں کو وہاں عذاب یا راحت ملتی ہے, اور اس لیے مسلمانوں کو اس پر ایمان کامل رکھنا یہ ضروری ہے, چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے. نمبر 4, قیامت کے دن مکمل انصاف ہوگا, اور قبر میں جو کچھ ہوتا ہے
وہ برزخ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن اعمال کا پورا حساب، اسی طرح میزان، پلسرات، جنت یا جہنم کا دائمی فیصلہ جو ہوگا وہ قیامت والے دن ہی ہوگا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ ہر مرحلے پر اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو برزخ کے اندر اس کے اعمال کے مطابق کچھ جزا یا سزا اس کو دے، پھر قیامت والے دن مکمل حساب لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لہذا دونوں مراحل اپنی اپنی جگہ پر بالکل برحق ہیں۔ رزلٹ کے نتیجے کے آنے سے پہلے یا مجرم کے جرم سے پہلے کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا یہ جرم ہے، اس سے پہلے اس کو حراست میں لے لیا جاتا ہے، اس کو بیڑی لگا دی جاتی ہے، اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو مراحل ہیں یہ پہلے ہوتے ہیں، گویا کہ قبر کے مراحل یہ چھوٹے مراحل ہیں، اور قیامت والے دن جو آخری مرحلہ ہوگا وہ بڑا مرحلہ ہوگا۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کے متعلق فرمایا کہ یہ پہلے چھوٹی چھوٹی، اگر 100% اللہ تعالیٰ نے کسی کو عذاب دینا ہے تو اس کا کچھ حصہ دنیا میں، کچھ حصہ قبر کے اندر، برزخ کے اندر اللہ اس کو دیتے رہتے ہیں، پھر جو آخری بڑا اس کا حصہ ہوگا یا بڑے اس کے نتائج ہوں گے وہ قیامت والے دن حساب کے بعد ہی سب کچھ سامنے آئے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو کامل مسلمان بنائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور کامل اتباع رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔